اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو عارضی طور پر پیدا کیا ہے۔ جسے وہ ایک دن اپنے حکم سے ختم کر دے گا۔ اس دن کو قیامت کہتے ہیں۔ ہر جاندار و بے جان کے ختم ہونے کے بعد صرف جن و انسان مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ دنیا کی عارضی زندگی اگر انہوں نے ایمان اور یقین کے ساتھ نیک عمل کرنے میں گزاری ہوگی تو انہیں جنت میں داخل کیا جائے گا، جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے، اور اگر ان کا کردار بحیثیت مجموعی برا رہا تو حساب کتاب کے بعد ان کا جرم ثابت کر کے انہیں جہنم کا ایندھن بنا دیا جائے گا، اور وہ اس وقت تک وہاں رہیں گے جب تک اللہ کا حکم ہوگا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ قیامت سے پہلے جو انسان اپنی زندگی پوری کر کے فوت ہو جاتے ہیں وہ قیامت تک کس حال میں رہتے ہیں، ان کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے؟ عام طور پر اسے قبر کی زندگی کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ اصلاح ان انسانوں کے لیے تو درست ہے جنہیں موت کے بعد قبر نصیب ہوتی ہے، لیکن ایسے بے شمار انسان جو جلا دیے جاتے ہیں یا جن کو اپنے اپنے مذہبی اور تہذیبی طور طریقوں کے مطابق دفنایا نہیں جاتا، یا حادثاتی طور پر انہیں قبر ہی نصیب نہیں ہو پاتی، تو ان کے لیے کیا اصلاح استعمال ہوگی؟ یقیناً اللہ تعالیٰ ان کی روحوں کو بھی اپنے حکم کے مطابق قیامت تک کہیں محفوظ رکھتے ہیں، اور وہ بھی کسی نہ کسی کیفیت سے دو چار ہوتے ہیں۔ اس لیے عام طور پر علماء اس کے لیے عالم برزخ کے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ عالم برزخ یعنی قیامت سے پہلے انسانوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ اس حوالے سے علماء کرام کا کہنا ہے کہ قرآن مجید میں انسانوں کو 3 گروہوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے۔ ایک وہ لوگ جن کے معاملے میں کسی حساب کتاب کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ کے پیغمبر اور انبیاء علیہ السلام کے جلیل و قدر پیرو، جیسے سیدنا ابوبکر صدیق یا جیسے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے قریبی ساتھی۔ اسی طرح ان میں شہداء اور اللہ کے نیک بندے بھی شامل ہیں۔ یہ قیامت کے بعد میدان حشر میں حساب کتاب کے مرحلے سے نہیں گزریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں بتا دیا ہے کہ جیسے ہی وہ دنیا سے رخصت ہوتے ہیں ایک نوعیت کی روحانی زندگی ان کو دے دی جاتی ہے، وہ اللہ کا رزق پاتے ہیں، ان کی نعمتوں میں شاداں ہوتے ہیں، بشارتیں وصول کرتے ہیں، اور اس طرح ایک ایسی زندگی ان کو دی جاتی ہے جس کا ہم شعور نہیں رکھتے۔ قیامت کے دن ان کو بھی جسم دے کر جس طرح کہ ہماری اب زندگی ہے اس کے لحاظ سے اٹھایا جائے گا، اس لحاظ سے جو جسمانی زندگی ہمیں اس وقت حاصل ہے یہ تو ایک مرتبہ ہی حاصل ہے، ایک مرتبہ قیامت کے بعد حاصل ہوگی، درمیان میں ایک طرح کی روحانی زندگی ان کو مل جاتی ہے۔ قرآن مجید میں یہ بیان بھی آیا ہے کہ دنیا کے زندہ لوگ ان کی روحانی زندگی کا شعور حاصل کرنے سے قاصر ہیں۔ وہ لوگ جن کا جرم بالکل واضح ہے، جو خدا کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے، انہوں نے سرکشی اختیار کر لی، جیسا کہ مثال کے طور پر فرعون اور ابو جہل۔ اسی طرح کے لوگوں کے بارے میں قرآن مجید نے بتا دیا ہے کہ ان کے لیے ایک نوعیت کا عذاب مرنے کے بعد فوراً شروع ہو جاتا ہے، اور انہیں صبح و شام بتایا جاتا ہے کہ تمہارا ٹھکانہ کیا ہوگا۔ یعنی جس طرح صالحین کو بشارت دی جاتی ہے تو ان کو بھی گویا یہ بتا دیا جاتا ہے کہ تم اس انجام کو دیکھنے والے ہو۔ اس کے درمیان میں جو لوگ ہیں ان کا قرآن مجید ذکر نہیں کرتا، ان کے بارے میں گمان غالب یہی ہے کہ ان کو سلا دیا جائے گا، اور قیامت میں جب اٹھائے جائیں گے تو ان پر ان کا حساب کتاب ہوگا اور پھر ان کا فیصلہ ہوگا۔ جس طریقے سے ہم جب رات کے وقت سوتے ہیں تو اس وقت ایک طرح کی موت آتی ہے، قرآن و حدیث میں بھی سونے کو موت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر اس دعا کے الفاظ یاد کیجئے،
جو ہم سونے کے بعد اٹھ کر پڑھتے ہیں۔ حدیث میں بیان کی گئی اس دعا کا ترجمہ ہے: شکر ہے اس پروردگار پاک کا جس نے ہمیں نیند کی موت کے بعد پھر زندگی عطا کی، اور بے شک ہم اسی کی طرف دوبارہ لوٹائے جائیں گے۔ یہ نیند روز آتی ہے اور روز ہمیں ایک تجربے سے گزارتی ہے۔ اس وقت موت جو نیند کی صورت میں آتی ہے، ہماری روح نہیں مرتی، وہ معاملہ کرتی رہتی ہے۔ ہمارے اندر کی بھی ایک شخصیت ہے۔ اس کا ایک بڑا اچھا نمونہ اس وقت سامنے آتا ہے جب ہم خواب دیکھتے ہیں، یعنی ہم بہت سی چیزوں کے بارے میں اس وقت بھی ایک خاص شعور کے ساتھ دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان کا مطالعہ کر رہے ہوتے ہیں۔ ہماری نیند میں 3 کیفیات بالکل واضح ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی ہمیں وہ خواب آتے ہیں جو بڑے ہی خوشگوار ہوتے ہیں، کبھی وہ خواب آتے ہیں جو نہایت ڈراؤنے اور تکلیف دہ ہوتے ہیں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خواب نہیں آتے۔ ان تینوں صورتوں کا ہمیں ہر روز مشاہدہ کرایا جاتا ہے۔ بالکل یہی صورت موت کے بعد واقع ہو جائے گی، یعنی جس طرح ایک نیند کی کیفیت ہے وہ طاری ہو جائے گی۔ اس نیند کی کیفیت کے اندر ایک نوعیت کا جاگنا ہوگا جو بشارتوں کے ساتھ ہوگا۔ ہم جیسے خواب یہاں دیکھتے ہیں، خواب میں بھی سوتے ہوئے جاگ رہے ہوتے ہیں۔ اب یہ بشارتوں کی نوعیت کیا بالکل خوابوں جیسی ہوتی ہے یا اس سے بہتر ہوتی ہے؟ اس کی تفصیل کسی مستند حدیث میں بیان ہوئی ہے، نہ کسی قرآنی آیت میں۔ البتہ یہ بات متفق عالیہ ہے کہ یہ سب کچھ روحانی معاملہ ہوگا۔ بالکل اسی طریقے سے انسانوں کو جو غلط قسم کے یا ڈراؤنے خواب آتے ہیں، اسی نوعیت کی ایک صورت برے اور گناہ گار انسانوں کے لیے عذاب کے طور پر آ جائے گی۔ اور کچھ لوگ ہیں کہ بالکل بے سود سوئے رہتے ہیں۔ علماء نے یہ بات کہ نیند ہی طاری ہوگی اس بنیاد پر کہی کہ قرآن مجید اس کے اصول میں بیان کرتا ہے کہ ہمیں ہماری سونے کی جگہوں سے کس نے اٹھایا۔ سورہ یاسین۔ مرقد عربی میں سونے کی جگہ کو کہتے ہیں۔ یوں نیند کی کیفیت انسان پر جس طرح دنیا میں طاری ہوتی ہے، اسی سے ملتی جلتی کیفیت موت کی صورت میں طاری ہو جاتی ہے۔ اس میں روحانی نوعیت کی ایک زندگی ہمیں ملتی ہے۔ یہ اس وقت بھی ملی جب عہد الاسد ہوا، اس وقت بھی ملتی ہے جب دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ یہاں اس غلط فہمی میں نہیں پڑنا چاہیے کہ برزخ میں آنے والا نیند کی نوعیت کا یہ عذاب کوئی معمولی چیز ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ڈراؤنا خواب ہمیں رلاتا بھی ہے اور تکلیف بھی دیتا ہے۔ یہ جیسے آتا ہے ہم ہڑبڑا کر اٹھتے ہیں تو تکلیف کا احساس ختم ہو جاتا ہے، اور اگر یہ کیفیت جاری رہے اور قیامت تک جاری رہے تو معاملہ کیا ہوگا، اس کا تصور انسان کو ہلا دینے کے لیے کافی ہے۔ اس لیے ہرگز اسے معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ چنانچہ برزخ کے عذاب سے بچنے کی دعاؤں کا ذکر بھی ہمیں ملتا ہے۔ اس حوالے سے جو مستند احادیث ہمیں ملتی ہیں، ان سب کا مطالعہ اسی حقیقت کی نشاندہی کرتا ہے۔